اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، وہ کون سی پریشانی ہے دنیا کی یا آخرت کی جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی تسبیح کے اندر نہیں رکھی۔ اب میں اگر تسبیح پر گفتگو کروں تو پوری تقریر اسی پر ہو جائے گا۔ ہر غم کا علاج اللہ نے تسبیح میں رکھا ہے۔ تسبیح سے آپ یہ نہ سمجھیے 100 دانے والی کی بات کر رہا ہوں، یہ 100 دانے والی جو تسبیح ہوتی ہے موتیوں کی نا، اس کو آدمی تسبیح کہتا ہے۔ تسبیح اس کو نہیں، تسبیح کا مطلب اللہ کی تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا۔ تسبیح کے معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ وہ کون سی پریشانی ہے جس کو اللہ عز و جل نے تسبیح کے ذریعے حل نہ کیا ہو؟ آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیسے پریشانی دور ہوئی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ لا الہ بھی پڑھا انہوں نے۔ دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لا الہ الا انت بھی پڑھا انہوں نے، لیکن نجات کے لیے قرآن نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ حالانکہ تحلیل کی انہوں نے، لا الہ الا اللہ پڑھا انہوں نے، لیکن پروردگار نے جس لفظ کو اپنے لیے پسند فرمایا اور نجات کا سبب بتایا وہ تسبیح فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ یہ بھی بہت تفصیلی گفتگو ہے، پھر کبھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ تسبیح پر ہی گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت کے اندر تسبیح کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سبحان پاک ہے وہ ذات۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ جب کسی کی تعریف کرو یار یہ ہر فن کے مالک ہیں، بڑا قدرت نے ان کو نوازا، ان میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کتنا خوش ہوگا وہ بندہ، کتنا خوش ہوگا جب بندہ اپنے رب کو کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو ہر کمی سے پاک ہے، تو میرا مولا اتنا خوش ہوتا ہے جس کی کوئی بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر جگہ سبحان رکھا گیا، جہاں جہاں اہم موقع آئے وہاں سبحان رکھا گیا۔ آپ نے پہاڑ دیکھا تو دیکھے سبحان اللہ، کون اتنا خوبصورت پہاڑ بنانے والا، پیدا کرنے والا میرا مولا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں، غور سے سنیے گا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ 100 مرتبہ دن میں اگر کسی نے پڑھا تو سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دے گا۔ اور بخاری کی آخری حدیث کے اندر اسی کلمات کا تذکرہ کیا گیا، کیا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، وہ کیا ہیں؟ ثقیلتان فی المیزان، وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے میزان پر بھاری، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کوئی شخص تنگدستی سے نجات چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دے تو امام عشق و محبت نے فرمایا فجر کی 2 سنت کے بعد 70 مرتبہ
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے اور اس کے بعد 2 فرض نماز ادا کرے، اللہ اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ نے تسبیح کے بارے میں سماعت فرمایا کہ سبحان اللہ یہ کتنی عظمت والی تسبیح ہے اور کتنی عظمت والا کلمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اعلان میں آپ نے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تقریباً مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہاں معجزہ، ماشاءاللہ سرکار کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہو گیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو گے نا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف میں لکھتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں، ایسا کام جو خلاف عادت ہو۔ کیا ہو؟ بولیے، جو خلاف عادت ہو اور ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور منکرین کو، یعنی دعویٰ کون کرے؟ اس فعل کے حوالے سے جو خلاف عادت ہو رہا ہے، اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ لیکن اس دعوے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو نبی اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو ایسا ہی کام کر کے بتا دے، اور اگر وہ نہیں بتا سکتا تو اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ خلاف عادت، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرنا ہے کسی میں طاقت؟ انگلیاں تو سب کی ہیں، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے ہر کوئی تو جاری نہیں کر سکتا۔ درخت کو بلاؤ دوڑتا ہوا آ جائے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پانی کھاری ہے، لو آب دہن ڈال دیا میٹھا ہو گیا، کوئی کر سکتا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ کنکری کو کہہ دے تو کلمہ پڑھ لے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی معجزہ دکھاتے ہیں، اور اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں اس دعوت کو دنیا قبول کرے، اور جو خود کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی کی نبوت کا وہ اقرار کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی منکرین کے اندر نبی کے معجزے کے جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ اس سے عاجز ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی سے صادر ہونے والے خلاف عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ یہ عاجز سے بنا ہے، عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والا۔ سب مل کر کے تمہارے میں طاقت ہو تو کر کے بتا دو، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن مصطفیٰ زمین سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ہے کسی میں طاقت؟ تو عاجز آ جائے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، ان میں سے 2 بڑے معجزے، ایک ہے معجزہ قرآن۔ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ کل بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور آج بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پورے قرآن کی طرح پورا قرآن نہیں، سورت کی طرح ایک سورت نہیں، ایک آیت جیسی آیت ہی لا کر کے بتا دو۔ تو چاند پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت پیش کرنا یہ بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن جہاں خدا کی کتاب ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معجزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک حسی ہے اور ایک عقلی ہے۔ حسی کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سمجھئے گا ہے،
حواس خمسہ جو اپنے ہیں نا، حواس خمسہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے۔ حواس خمسہ جس کو محسوس کیا جا سکے وہ 5 چیزیں ہیں، آنکھ، کان، زبان۔ آدمی اس سے محسوس کر لیتا ہے نا۔ آپ کی زبان پر کوئی چیز کڑوی ہے یا میٹھی، ذائقے سے آپ محسوس کریں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، آپ ذائقہ جیسے ہی آپ وہ چیز منہ میں رکھیں گے تو ذائقہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ اس سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حواس خمسہ جو ہیں، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک ہے حسی اور ایک ہے عقلی۔ حسی محسوس کیا جائے اور عقلی سمجھا جائے۔ جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ عقل کے ذریعے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو ایک آیت جیسی آیت لا کر کے بتا دو۔ نہیں بتا سکتے، یہاں تم عاجز آ گئے۔ اسی طریقے سے تمہاری عقل کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پلک کے جھپکتے رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے کوئی، یہ بتا دی۔ یہ عقل کو اپیل کی جا رہی ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور بظاہر یہ عقل میں آنے کے لیے ذرا مشکل بھی ہے۔ اس دور کے زمانے کے، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن اس وقت نبی کو سمجھنے والا، اس کی عظمت کو سمجھنے والا بھی موجود تھا، جس نے اقرار کر کے کہہ دیا، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ میرے نبی کہیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے عزیزوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو ایک لائک کر کے آگے مسلمان بھائیوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔